السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ کا بے حد کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ مالک کائنات پروردگار عالم نے ہم سبوں کو رمضان المبارک کے مہینے کی تکمیل کرنے کی اور ان کے روزے رکھنے کی، تراویح اور دیگر ذکر و اذکار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور ان تمام عبادتوں کی تکمیل کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو شوال مکرم کا مہینہ دکھلایا۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے 30 روزے رکھا، اسی طریقے سے اگر ریسرچ کیا جائے، دیکھا جائے، غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سال کے 12 مہینے ہیں اس میں کچھ خاص اہم عبادتیں، مخصوص عبادتیں ہیں جس کو کہ بندہ خدا اگر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور پروانہ نصیب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ چونکہ ہم اور آپ شوال مکرم کے مہینے میں پہنچ چکے ہیں، حدیث کی روایات اور مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شوال مکرم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 نفلی روزے ایسے رکھے ہیں کہ ان روزوں کا اگر اہتمام کیا جائے تو یقیناً اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر غور کریں تو اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کی اتباع میں متصلا شوال مکرم کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یقیناً اس روزے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر رمضان کے روزے رکھ لیے اور ساتھ ہی شوال مکرم کے 6 روزے رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے والوں میں شمار کرتا ہے۔ میرے دوستو، یقیناً اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ شوال مکرم کے جو روزے ہیں کا ان روزوں کو پورا اہتمام کے ساتھ رکھا جائے، ترتیب رکھا جائے، یعنی عید الفطر کے دوسرے دن ہی شروع کر دیں اور 6 روزے مکمل کر لیے جائے، یا پھر 2 دن 3 دن وقفے کے ساتھ رکھا جائے، یا پھر پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے کی تکمیل کی جائے۔ یہ ایک سوال ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو حسب سہولت جس اعتبار سے رکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر اگر بالترتیب رکھنے کی طاقت ہے تو شوال مکرم کے روزے بالترتیب رکھے جا سکتے ہیں، اور اگر وقفے کے ساتھ آپ رکھنا چاہتے ہیں، 2-3 دن 4 دن وقفے کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو میرے محترم دوستو وقفے کے ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے، یا پھر پورے شوال مکرم کے اندر یعنی اس مہینے میں پورے مہینے کے اندر 6 روزے کی تکمیل کرنا ہے تو شریعت میں اس کی بھی گنجائش رکھی ہے۔ بہرحال روزہ رکھیں، یقیناً یہ روزہ ہمارے لیے، آپ کے لیے قابل عمل ہے، اور باری تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اگر کوئی شوال مکرم کے 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو یقیناً پورے سال روزہ رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حقیقت معنوں میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے، تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، محبت حاصل کرنے کے لیے ان شوال المکرم کے 6 روزے کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ میں باری تعالیٰ پروردگار عالم سے خصوصیت کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شوال المکرم کے 6 روزے نفلی رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور دیگر تمام عبادتوں کو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔